امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے، مجمع لگا ہے، لوگ اکٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہاں عدی بن حاتم اپنے باپ کی سخاوت کی باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیر لب مسکرائے۔ آپ نے خیال کیا کہ شہر ہو میرے نانا مصطفیٰ کا اور یہاں پہ سخاوت کی باتیں کسی اور کی ہوں۔ آپ قریب ہوئے، آپ نے فرمایا عدی بن حاتم، کیا تو اپنے والد کی سخاوت کی باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ہاں، میں اپنے باپ کی سخاوت کے قصے لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا مجھے بھی سناؤ کہ تیرا باپ کتنا سخی تھا۔ عدی بن حاتم کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ میرا باپ اتنا سخی تھا کہ اس کی حویلی کے 10 دروازے تھے، کوئی فقیر آتا صدا لگاتا اور میرا باپ کسی نوکر کو نہ کہتا کہ اس کی جھولی میں جا کے چند سکے ڈالو، خود اٹھتا اور اس فقیر کی جھولی میں خیرات ڈالتا اور وہ فقیر لوٹ جاتا، پھر وہ دوسرے دروازے پہ آ کر صدا لگاتا، میرا باپ پھر اٹھتا، اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا، جتلاتا نہیں تھا کہ تو پہلے بھی آ چکا ہے، تو پہلے بھی خیرات لے چکا ہے، اور پھر وہی گداگر تیسرے دروازے پر آتا اور آ کے پھر صدا لگاتا۔ منگتے کی صدا لگانے کی دیر ہوتی، میرا باپ اٹھتا، اس کی جھولی میں خیرات ڈالتا، پھر جتلاتا نہیں تھا کہ تو پہلے دروازے پہ آ چکا ہے، پھر دوسرے دروازے پہ آ چکا ہے، اب تو تیسرے دروازے پر آیا ہے، خیرات ڈالتا، جتلاتا نہیں تھا۔ میرا باپ اتنا سخی تھا، اگر وہ منگتا، وہ فقیر، وہ گداگر اگر 10 دروازوں میں آتا، میرا باپ اسے خیرات دیتا، کبھی جتلاتا نہیں تھا کہ تو پہلے آ چکا ہے، تو پہلے خیرات لے چکا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن کے مسکرائے۔ آپ نے فرمایا عدی سن، تیرا باپ اتنا سخی تھا کہ ایک دروازے پر آتا، گداگر صدا لگاتا، اسے خیرات دیتا، پھر وہی گداگر تو نے خود کہا ہے کہ دوسرے دروازے پر آتا، صدا لگاتا، پھر تیرا باپ اسے بھی خیرات دیتا، پھر تو نے خود کہا ہے کہ وہ تیسرے دروازے پر آتا، صدا لگاتا اور تیرا باپ اسے خیرات دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ عدی ذرا یہ تو بتا کہ گداگر پہلے دروازے پر آ کے صدا لگاتا لیکن اسے دوسرے دروازے پر جانے کی حاجت کیوں ہوتی؟ تو نے خود کہا ہے کہ وہ فقیر دوسرے دروازے پر آتا، پھر تیسرے پہ آتا، پھر چوتھے پہ آتا، ورنہ اسے دروازے پھرنے کی حاجت کیوں رہتی؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر، وہ گداگر، ابھی اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، ابھی اس کی گداگری ختم نہیں ہوئی، ابھی اس کا من بھرا نہیں، وہ بار بار دروازوں پہ آتا۔ فرمایا اے عدی سن، جسے تو کمال سخاوت سمجھا ہے، ہمارے ہاں وہ عیب سخاوت ہے۔ جسے تو کمال سخاوت جانتا ہے، ہمارے ہاں وہ عیب سخاوت ہے کہ تیرا باپ سخی تھا، وہ فقیر کو اپنے دروازوں کے چکر کٹواتا، ایک دروازے پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، یہاں تک کہ فقیر 10 دروازے پھرتا لیکن پھر بھی وہ فقیر کا فقیر رہتا، وہ گدھا کا گدھا رہتا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، میرے نانا کی کوئی بڑی حویلی نہ تھی، اس کے کوئی 10 دروازے نہ تھے، میرے نانا کی سخاوت کا حال یہ تھا، ایک چھوٹا سا مکان تھا، دروازہ بھی نہ تھا، پردہ لٹکا رہتا تھا، لیکن کوئی سوالی، کوئی گداگر، کوئی منگتا میرے نانا کے دروازے پر آ کر ایک بار صدا لگاتا، میرے نانا اسے اتنا عطا کر دیتے، اتنا نواز دیتے، اسے کبھی دوسرے دروازے کی حاجت نہ رہتی۔ وہ گداگر آتا، صدا لگاتا، میرے نانا اسے اتنا دیتے، اتنا عطا کرتے کہ وہ گداگر پھر تاجدار بن جاتا، پھر وہ گداگری نہ کرتا، پھر اسے مانگنے کی حاجت نہ رہتی، اتنا نوازتے، ایک بار صدا لگاتا، صرف ایک بار آ کے صدا لگاتا، آ کے پکارتا، مانگتا، میرے نانا اسے اتنا عطا کرتے، نہ اسے کسی کے دروازے کی حاجت رہتی، نہ وہ منگتا رہتا، بلکہ اسے تاجدار بنا دیا جاتا۔